دوستو قرآن کے اندر آپ نے نیچے میں اس طریقے کا منزل لکھا ہوا دیکھا ہوگا. تو دوستو یہ منزل قرآن کے اندر ٹوٹل 7 منزلیں ہوتی ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تین دن سے کم میں قرآن کو ختم کرنے والا قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکتا، تو صحابہ کرام 7 دنوں میں قرآن کو ختم کرتے تھے. تو یہ معمول بن گیا تھا. تو یہی چیز معمول بنتے بنتے ایک روٹین اور ایک کتاب کی شکل میں اختیار ہو گیا کہ صحابہ کرام 7 دنوں میں قرآن کو ختم کرتے تھے. تو قرآن کو 7 منزلیں تقسیم کر دی گئیں کہ سوموار سے لے کر اتوار تک 7 دن میں ایک قرآن ختم ہو جاتا تھا. تو قرآن کے اندر 7 منزلیں بنا دی گئی ہیں کہ آپ 7 دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوستو قرآن کے اندر آپ نے سائیڈ میں اس طریقے کا بڑا سا آئن لکھا دیکھا ہوگا. اس کے بعد کچھ حروف رہتے ہیں، اس کے بعد کچھ گنتی والے 5 6 11 اس طریقے کا لکھا ہوا دیکھا ہوگا. تو دوستو یہ آئن جو ہے رکوع ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 40 گول سرکل کے اندر لکھا، اس کے اوپر آئن لکھا ہوا. تو یہ رکوع کا پہچان ہے. ٹھیک ہے، یہ اکثر قرآن سورت میں لکھا ہوا رہتا ہے، ہر سورہ میں. تو یہ اس کا پہچان ہے کہ یہ رکوع ہے. اس کے نیچے میں دیکھیے یہاں پر وقف لازم لکھا ہوا. تو یہ وقف لازم سائیڈ میں کہاں لکھا آتا ہے؟ تو دوستو یہ اکثر سورہ میں لکھا ہوا رہتا ہے جہاں پر یہ میم آتا ہے، یعنی جملہ کے بیچ میں اس طریقے کا میم لکھا ہوا رہتا ہے. یہاں ضروری ٹھہرنا ہوتا ہے، اگر نہیں ٹھہرنے سے معنی بدل جاتا ہے. تو سائیڈ میں بغل میں وقف لازم لکھ دیا جاتا ہے. تو دوستو اسی طریقے سے آپ کو سائیڈ میں یہاں پر نصف دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو نصف کے معنی ہوتا ہے آدھا. تو کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں تو اس کا آدھا جب ہو جاتا ہے تو سائیڈ میں لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ کا اس سورہ کا آدھا یعنی نصف ہو چکا ہے. تو وہاں پر جیسے ہی سورہ کا آدھا پڑھ لیتے ہیں وہاں پر یہ النصف لکھ دیا جاتا ہے. عربی کا لفظ ہے، نصف کے معنی ہوتا ہے آدھا. تو دوستو اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائیڈ میں اس طریقے کا سجدہ لکھا رہتا ہے. تو دوستو قرآن میں ٹوٹل 15 سجدہ ہوتا ہے، لیکن 14 حنفیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت یا پھر پڑھتے وقت سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں. تو ٹوٹل 15 ہے، لیکن 14 حنفیہ کے نزدیک ہے اور 15واں جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی کرنا ہے. تو یہاں پر دیکھیے اس طریقے کا قرآن میں اکثر جگہ صورتوں میں لکھا رہتا ہے. تو جب یہاں اس آیت کو پورا پڑھ لیں گے یہاں پر کمپلیٹ، تو اس کے اوپر دیکھیے آیت گول سرکل کے اوپر سجدہ لکھا رہتا ہے. تو یہاں سجدہ واجب ہے. اسی طریقے سے دوستو آپ نے قرآن کے اندر بہت سارے صورتوں میں دیکھا ہوگا، سورہ مزمل اور سورہ الحاقہ میں سائیڈ میں دیکھے ایک تیرہ کا نشان ہوتا ہے اور اس کے بعد احتیاط لکھا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ کو یہاں پر پڑھنا ہوتا ہے کہ ذرا سا مسٹیک کی وجہ سے معنی زمین سے آسمان تک فرق ہو جاتا ہے. اس لیے اس جگہ پر جہاں بھی جن صورتوں میں یہ قرآن کے اندر آ جائے وہاں پر زبر زیر پیش کو اور اچھے طریقے سے دیکھ لینا، غلطی نہ ہو جائے، جیسا مسٹیک نہ ہو جائے. اس لیے بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہاں پڑھنا پڑتا ہے. اس لیے یہاں پر لکھ بھی دیا گیا ہے، تیرہ کا نشان دے دیا گیا کہ یہاں پر احتیاط کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. تو دوستو اس ویڈیو میں نے آپ کو قرآن کے کچھ رولز اور گائیڈ آپ کو بتلائے ہیں. ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ اکثر لوگوں کو پتہ چل جائے. تو ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.